سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے، یہاں پہ جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ اس ویکینڈ پہ شروع ہو رہا ہے۔ 3 دن کے لیے یہ پروگرام ہوتا ہے اور 1-2 سوال بھی کسی نے پوچھے ہیں اسی بارے میں۔ اور ایک مولانا صاحب نے میرے پاس ویڈیو موجود ہے، ان کی تصویر تو نظر نہیں آ رہی، مگر ان کو کیا پریشانی ہے یہ بھی آپ کے علم میں ضرور لائیں گے۔ اور آخر پہ جماعت احمدیہ کے سربراہ جو ہیں ان کا ایک پیغام اسی جلسے کے حوالے سے وہ بھی اسی پروگرام میں شامل کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں مولانا صاحب کا جو سوال وہاں پہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک انہوں نے پیپر پکڑا ہوا تھا اور بتا رہے تھے لوگوں کو کہ احمدی جو کہتے ہیں کہ 200 سے زیادہ ممالک میں ہمارا پیغام پہنچ چکا ہے اور وہاں پہ ہمارے مشن ہاؤس ہیں، مساجد ہیں، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب پہلی بات یہ ہے کہ 200 ممالک، میں سادہ سا آپ کو ایک سوال کر دیتا ہوں کہ آپ کو 200 ممالک کے نام نہیں آتے ہوں گے، آپ نے آگے یہ بات تو کر دی، لیکن آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ 200 ممالک جو دنیا میں ہیں، 200 سے زیادہ ہیں، ان کے نام کیا ہیں۔ اور جہاں تک احمدیوں کا، آپ کے لوگ ہی آ کے یہ گواہی دیتے سوشل میڈیا پہ کہ ہم افریقہ میں گئے وہاں پہ احمدی تھے، ہم امریکہ میں گئے وہاں پہ احمدی تھے، پھر وہ خود ہی کہتے ہیں یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ اب کس چیز کا خطرہ بن چکے ہیں یہ آپ کی تشریح میں دیکھا جائے تو پھر تو میرا خیال ہے کسی ملک میں بھی احمدیوں کے لیے کوئی راستہ نہ کھلتا۔ فرض کریں یہاں پہ انگلینڈ میں ہر سال جلسہ سالانہ ہوتا ہے، ابھی بھی ویکینڈ پہ جلسے کا آغاز ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آتے ہیں، پوری دنیا کے ممالک سے آتے ہیں، 200 ممالک سے میرے خیال میں جہاں جہاں بھی مشن ہاؤس ہے۔ اگر کوئی مشکل نہ ہو ویزے کی، کیونکہ کئی مسائل ہوتے ہیں سفر کے لیے، تو ہر جگہ سے اس جلسے میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، پچھلے دنوں، اب آپ کہیں گے یہ بھی غلط بات ہے، جرمنی کے بارے میں ایک رپورٹ میں سن رہا تھا کہ وہاں پہ 84 مساجد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو احمدیوں نے تیار کی ہیں وہ کام کر رہی ہیں، وہاں پہ نماز ہو رہی ہے، مشن اس سے بہت زیادہ ہے، اور 91 کے قریب جو ہے وہ مکمل ہونے والی، کچھ زیر تعمیر۔ اگر قرآن مجید کے تراجم کی بات کریں تو یہاں پہ میں نے پچھلے دنوں گیا تھا تو وہی بتا رہے تھے کہ بڑی تعداد میں قرآن مجید کے تراجم جو ہے وہ شائع ہو چکی ہے اور اس پر رات دن کام ہو رہا ہے۔ اب آپ کے خیال میں تو اسلام جو آپ پیش کرتے ہیں اس میں سارا دن آپ اپنا وقت جو ہے اسی پہ ضائع کر دیتے ہیں، جس میں کیونکہ آپ کی بھی ٹھیک ہے، آپ کی روٹی روزی کا معاملہ ہے، کام شام آپ نے کچھ سیکھے ہوئے نہیں ہے، اور جب تک آپ کچھ جھوٹ نہیں بولیں گے، جب تک آ کے یہاں پہ بتائیں گے نہیں کہ جناب یہ میں نے آج جھوٹ بولنا ہے، تو لوگ پھر ظاہر ہے آپ نے بھی کچھ نہ کچھ کمانا ہے اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ ابھی یہ جلسہ جو ہو رہا ہے، کل ایک سوال ہمیں لکھا تھا کسی نے کہ اس جلسے میں ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے۔ جی بالکل ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے، مگر اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا، اپنی لوکل جماعت سے رابطہ کریں، کیونکہ باقاعدہ اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اگر آپ احمدی نہیں ہیں اور آپ جلسہ پہ آنا چاہتے ہیں تو وہاں جو بھی جس شہر میں بھی، جس ملک میں، آپ پتہ نہیں کس ملک سے آپ نے یہ سوال کیا تھا، وہاں کی جماعت سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا اور پھر آپ یہاں شامل ہو سکتے ہیں جلسے۔ وہ باقاعدہ طور پر آپ کی رجسٹریشن کرتے ہیں، کارڈ ایشو ہوتا ہے، پھر آپ جلسے پہ آ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک جو مجموعی صورتحال اس وقت ہے وہ میں بتا دیتا آپ کو کہ یہاں پہ جو جلسے کی تیاری ہو رہی ہے، اس جگہ کا نام ہے حدیقۃ المہدی، وہاں پہ کوئی عمارت نہیں ہے جلسے کے حساب سے، اجازت نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو یہ پورا ایک شہر بسایا جاتا ہے وہاں پہ، اور اس میں رات دن جو کارکن ہیں، جو لوگ بھی اپنی ڈیوٹی لگاتے ہیں، یا جو لوگ بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں، بلوز خدمت، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اور جا کر کمپنیاں بھی آئی ہوتی ہیں مختلف، لیکن ان کے ساتھ مل کر یا اپنے طور پہ بھی جہاں جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے
یہ وہاں پہ اپنا کام کرتے ہیں. یہ بڑا ایک اہم سوال. اب یہ جذبہ آپ کس قوم میں سے لے کے آئیں گے؟ یہاں پہ ڈاکٹر بھی وقار عمل کے لیے، اس کا نام وقار عمل ہوتا ہے. وہاں پہ ڈاکٹر بھی جا رہا ہے، وکیل بھی جا رہا ہے، انجینئر بھی جا رہا ہے، عام بندہ بھی جا رہا ہے، پڑھا لکھا بھی جا رہا ہے، جو کم پڑھا لکھا ہے وہ بھی جا رہا ہے. اور وہاں پہ جا کے وہ اپنی پوری محنت کے ساتھ رات دن یہ کام کر رہے ہیں. یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے اپنا ٹائم نکال کے. اور یہاں تک بھی ہمارے پاس رپورٹ ہے پچھلے جو جلسے ہوئے ہیں کہ کینیڈا اور دوسرے ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں جو اس کام میں حصہ لیتے ہیں. یہ بڑی ایک قربانی ہوتی ہے. اور یہاں بھی جو ایئرپورٹ ہے ہیتھرو، اور یہ آپ کا جو گیٹ وے ایئرپورٹ ہے، یہاں پہ بھی لڑکے کھڑے ہیں. جو بھی مہمان آتے ہیں ان کو پک کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. ان کو جو بھی ان کی منزل ہے، اگر انہوں نے بیت الفتوح میں آنا ہے تو یہاں تک ان کو لے کے آتے ہیں. میرا چند دنوں بعد، 2-3 دن بعد پھر ان لوگوں کو جلسہ گاہ میں لے کے جائیں گے. تو پورا انتظام ہے. یا ہو سکتا ہے اس وقت بھی وہاں جلسہ گاہ میں انتظام ہو، لیکن یہ چیزیں جو ہے ایک پوری ٹیم ورک ہوتا ہے. سیکورٹی ہے فرض کرے، میں خود جا کے دیکھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ بڑے بھی ہیں، وہ مل کر یہ پورا کام جو انجام دے رہے ہیں. خواتین ہیں وہ بھی اسی طرح جذبے کے ساتھ وہاں خواتین کی جو بھی چیکنگ ہے وہ کر رہی ہیں، جو بھی سیکورٹی ہدایات ہیں اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. چھوٹے بچے سے لے کے کل مجھے کچھ 70-80 سال کے بزرگ ملے، تو میں نے ان سے پوچھا جناب کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے گلاسکو سے یہاں تشریف لایا. تو پھر کہنے لگے میری وہاں پہ ڈیوٹی ہے. اب اتنی عمر کے دیکھ کے میں سوچ رہا تھا کہ یہ ظاہر ہے ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے کہ بندہ تھک ہی جاتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن جذبہ جو ہوتا ہے پھر اسی حساب سے بھی ڈیوٹیاں مل جاتی ہیں. ظاہر ہے سخت کام نہیں کر سکتا جو اسے نرم کام دے دیا جاتا ہے. لیکن یہ مکمل طور پہ جو سسٹم ہے یہ خود ہی چلایا جاتا ہے. کھانے کا آپ دیکھ لیں، یہاں پہ دیکھا گیا ٹائم پہ کھانا پہنچتا ہے، چائے کا انتظام کیا ہوا ہے، ناشتہ، ہر وہ چیز جو ایک مہمان کو ضرورت ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے. بستر، وہ نیچے گدا ہے، میٹرس، ہر چیز مہیا کی جاتی ہے جو دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں. اور کسی قسم کی بھی کوئی ایسی بات نہیں آپ سن سکتے. میں یہاں پہ گیا تھا بیت الفتوح مسجد میں، تو وہاں پہ باقاعدہ کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ جناب یہ شعبہ جو ہے اس کام کے لیے یہاں پہ مقرر کیا ہوا ہے. اور جیسے ہی تھوڑی دیر کبھی میں دیکھ لیتا ہوں کھڑا ہو کے کہ کیا یہاں پہ صورتحال ہے، تو جیسے ہی کوئی مہمان آتا ہے ٹیم جو ہے فوری طور پہ ان کے جو بھی سوٹ کیس ہے، جو بھی ان کا سامان ہے وہ جناب اٹھانے کے لیے پہنچ جاتی ہے. اگر وہ گاڑی میں آئے ہیں تب بھی، اگر خواتین ہیں وہاں بھی میں نے دیکھا کہ فوری طور پر یہ ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں اور ان مہمانوں کو بغیر تکلیف کے وہاں پہ کاؤنٹر تک پہنچاتے ہیں. پھر وہاں پہ ظاہر رجسٹریشن ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو اسی حساب سے، جس حساب سے ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس حساب سے ان کا بندوبست کیا ہوتا ہے اور انہیں ان کی منزل تک پہنچایا جاتا ہے. یہ چیزیں ہے ترقی کی وجہ اصل میں آپ ہوتا ہوں. اور جہاں تک 200 ممالک کی بات کرتے ہیں تو یہ جلسہ کوئی صرف انگلینڈ میں نہیں ہوتا، یہ جرمنی میں بھی اس کے بعد جلسہ ہے ستمبر میں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہالینڈ، ابھی کینیڈا کا تھا، امریکہ کا تھا، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، گانا میں، ہر جگہ پہ یہ جلسے ہوتے ہیں. تو جناب جتنی تعداد میں لوگ ہیں اسی حساب سے پھر یہ جلسے ظاہر ہے. لیکن یہ کیونکہ انٹرنیشنل جلسہ ہوتا ہے، یہاں پہ جماعت احمدیہ کے سربراہ موجود ہیں اور یہ مرکز کی حیثیت رکھتا ہے انگلینڈ، تو یہاں پہ ہر جگہ سے لوگ جو ہیں جلسے میں شامل ہوتے ہیں. تو ان علماء کو سمجھنا چاہیے کہ کچھ ویڈیوز ہم نے پرانی دیکھی تو اس میں دیکھا جاتا کہ پاکستان کے شہر ربوہ میں
بھی اسی طرح جلسے ہوتے تھے جہاں کافی بڑی تعداد میں لوگ جو تھے وہ جلسے میں شامل ہوتے تھے، اور اب پوری دنیا میں اسی طرح کے جلسے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اور آپ جو لوگ یہاں پہ سوچتے ہیں کہ لوگ واقعی آپ کو جس طرح یہ بتاتے ہیں علماء، وہ بالکل غلط ہے۔ آپ ایم ٹی اے جو احمدیوں کا چینل ہے وہ دیکھیں، اس پر آپ کو ہر چیز نظر آتی ہے۔ یہ جو جتنے پروگرام ہیں، ویڈیو شیڈیو جلسے کی یا دوسری تیسری، وہ آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹک ٹاک پہ بھی لوگوں نے بے شمار ویڈیو ڈالی کرتی ہے، آپ کے یوٹیوب پہ بھی بے شمار ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، فیس بک پہ بھی چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر علماء یہ کام کر رہے ہیں تو بڑی یار ہمت ہے، آپ بڑی ہمت ہوتی ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کو ایسی کہانی بنا کے پیش کرنا کہ جناب یہ سب کچھ جھوٹ ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے علماء کو بھی سیکھنا چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کے جو وہ پروگرام وہ کرتے ہیں اس سے اثر کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کے ساتھ اب اتنے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، جی بس قادیانی ختم ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ابھی آپ نے بھی ویکینڈ پہ ایم ٹی اے پروگرام لگا لینا، وہ یوٹیوب پہ بھی آتا ہے، جہاں پہ آپ لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پہ، وہاں پہ ایم ٹی اے انٹرنیشنل لکھیں گے، اور پھر آپ کی سہولت کے لیے یہ میں بتا دوں کہ کئی زبانوں میں آتا ہے، انگلش، اردو، بنگالی، جرمن، کافی زبانیں ہیں جس میں ایم ٹی اے کی نشریات چل رہی ہوتی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو جھٹلا نہیں سکتے، جو سب کچھ نظر آنے کے باوجود بھی اگر آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو یہ افسوس کی بات ہے۔ لوگ جو ان کی باتوں میں آتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جناب آپ کو میں نے راستہ بتا دیا۔ اچھا، اس جمعے پہ جماعت احمدیہ کے سربراہ کا ایک پیغام تھا، اسی والے سے وہ سن لیتے ہیں۔ جی اگلے جمعہ انشاءاللہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ بھی شروع ہوگا، اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے برکت فرمائے اور تمام کارکنان کو اعلیٰ اخلاق دکھاتے ہوئے اور قربانی کے جذبے سے اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مہمان آئے ہیں ان کو بھی اپنی حفاظت میں یاد رکھے، جو سفر میں ہیں، آنے کی تیاری میں ہیں، سفر شروع کرنے والے ہیں، جنہوں نے بھی آنا ہے، سب پر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، ان کو حفاظت سے لے کر آئے۔ اچھا، یہ میں بتا دیتا ہوں کہ فرض کریں آپ کے ذہن میں کہ شاید ہمارے پروگراموں میں آپ کو سچائی نظر نہیں آ رہی، تو اس ویکینڈ پہ وہاں پہ مختلف میڈیا پہنچی ہوتی ہے، انگلش میں بھی دوسرے زبانوں میں بھی، وہاں پہ آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، بی بی سی وغیرہ پہ بھی رپورٹ دی جاتی ہے، وہاں بھی نیوز میں سن سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ، اگر ہمارے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو اس وہاں جا کے بھی آج وہ لوگ تو نہیں، ان پہ تو آپ اعتماد کر سکتے ہیں، مگر میں نہ مانوں تو پھر کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، سخت گرمی کی بھی یہاں پہ صورتحال ہے، کبھی موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ کارکن بڑی محنت اور جذبے کے ساتھ، بڑی قربانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بڑی ہمت کی بات ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔